السلام علیکم السلام علیکم میرے پیارے سے یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ موسم تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سردیاں تو نہیں آئیں لیکن موسم میں وہ والی سردی نہیں ہے۔ اس موسم میں کافی اچھی ٹھنڈ ہو جاتی تھی، لیکن اب موسم کافی چینج ہو گئے ہیں، تو ویسی سردی نہیں ہے، لیکن سردیوں کی آمد ہے، سٹارٹ ہے۔ تو آج میں اپنے چینل پہ اس ولاگ میں جو ہے آپ کو بنانا بتا رہی ہوں کدو کا حلوہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کدو سبزیوں میں بہت اچھی سبزی ہے، پکائے جائے کھائی جائے، لیکن بچے بالکل بھی نہیں کھاتے۔ کدو، لوکی، ٹنڈے وغیرہ یہ سبزیاں بچے بالکل بھی شوق سے نہیں کھاتے۔ تو میرے پاس بھی یہ پڑا ہوا تھا کدو، مجھے کسی نے دیا تھا، گفٹ دیا تھا، جیسے کسی فرینڈ ان کے گھر میں تھا تو انہوں نے دیا بنانے کے لیے، پکانے کے لیے۔ تو پکانے کی جہاں تک بات ہے، بچے بالکل بھی نہیں کھاتے، اس کو پکا کے ویسٹ ہی کرنا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پڑا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے کچھ اور ہی ڈش بنا لوں۔ تو کدو میرے پاس پڑا ہوا تھا، تقریباً 1 سے 1.5 کلو کے درمیان میں ہوگا۔ تو میں نے اس کو لیا، کدو کو لے کے آپ اس کو کاٹ کے اچھے سے واش کر لو۔ کاٹ کے واش کر لینے کے بعد ایک کڑھائی میں آپ اس کو ڈالیں، بوائل کریں۔ بوائل آپ اس کو پانی میں بھی کر سکتے ہیں، دودھ میں کریں گے تو اور اچھا اور مزے کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو میرے پاس دودھ پڑا ہوا تھا، گھر کا فریش ملک تھا، آپ دوسرا بھی ڈبے والا بھی یوز کر سکتے ہو۔ تو میرے پاس فریش دودھ پڑا ہوا تھا، تقریباً ایک کلو کدو ہوگا، اس کے اندر میں نے آدھا کلو کے مطابق آدھا کلو میں نے اس میں دودھ ڈالا، فریش والا دودھ ڈالا۔ اس کو ڈال کے آپ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں، آنچ ہلکی کر کے، تاکہ یہ اسی دودھ کے اندر، اور جو کدو کا اپنا پانی ہوتا ہے، جب ہم نے اس کو کاٹ کے فریش جب اس کو دھویا تھا تو اس کا اپنا بھی پانی تھا، تو وہ آپ نے اس کو لے کے ڈھک کے رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ تو جیسے ہی یہ تھوڑا سافٹ ہونا، یہ خود ہی سافٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت فریش تھا اور بہت اچھا تھا، اس لیے بہت جلدی سے یہ سافٹ ہو گیا اسی دودھ کے اندر ہی۔ اسی دودھ کے اندر آپ اس کو اس میں ڈال دیں، تو یہ جب سافٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہو، پھر میں نے اس کے اندر 2 پیالی چینی ڈالی ہے۔ 2 کپ آپ چینی کے لے لو، بہت زیادہ نہیں ڈالنی، کیونکہ اگر اس میں میٹھا زیادہ ہوا نا تو یہ بہت چبھتا ہے، کھاتے ہوئے مزے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ بہت ہی لائٹ، اور جتنا سافٹ میٹھا ہوگا اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا۔ تو میں نے اس کے اندر 2 پیالی کے مطابق تقریباً 2 پیالی تھی چینی کے، وہ میں نے ڈالی ہے۔ وہ ڈال کے جب اس کا دودھ بالکل ڈرائی، مطلب تھوڑا سا رہ جائے، ہلکا ہلکا سا اس کے اندر دودھ رہ جائے، تو آپ اس کے اندر بھی چینی شامل کر دیں، تاکہ وہ بھی اس کے اندر اس کا پانی بھی خشک ہو جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ہی دودھ اور چینی دونوں مکس ہو جائیں، اور وہ دونوں اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اسی کے اندر ہی۔ تو اس کے یہ بہت وائٹ سا مجھے لگ رہا تھا، تو پھر میں نے ایک ہلکا سا پنچ، بالکل چٹکی کے سے بھی تھوڑا سا کم، میں نے نا اس میں یلو فوڈ کلر لیا، جو زردے کا کلر ہوتا ہے، وہ آپ ڈالیں۔ وہ ڈال کے اس کو مکس کرتے جائیں، وہ اسی کے اندر بہت اچھا سے اس کا کلر نکل کے آ جائے گا۔ بہت زیادہ نہیں ڈالنا کہ بہت پیلا پیلا ہو جائے گا، بالکل اتنا سا ڈالنا ہے کہ ایسے لگے کہ یہ اس کا اپنا نیچرل ہی کلر ایسا ہے۔ تو بالکل آپ نے ہلکا سا ڈالنا ہے۔ جب آپ اس کے اندر گھی وغیرہ ڈالیں گے، گھی ڈال کے جب اس کو بھونیں گے نا، تو اس کا کلر اور اچھے سے نکل کر آ جائے گا۔ پھر جب آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا سا ابھی بھی دودھ اس میں ڈرائی نہیں ہوا، تھوڑا سا فرق ہے ابھی اس میں ڈرائی ہونے میں، تو جیسے ہی یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر گھی شامل کر دینا ہے۔ آپ علیحدہ سے بھی گھی لے کے اور چینی وغیرہ کا شیرہ بنا کے اس کو اس طرح بھی مکس کرتے ہیں، لیکن میں نے جلدی سے، جو آسانی سے بننے والا تھا، میں نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے۔ تو میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے، پانی نہیں ڈالا، اور اس کے اندر میں نے عام نارمل جو گھی ہوتا ہے، جو ہم پراٹھوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ والا نہیں ہے، میں نے اس کے اندر دیسی گھی ڈالا ہے۔ یہ میں نے تقریباً 1/4 کپ جتنا میں نے اس میں گھی ڈالا ہے۔ یہ جمع ہوا ہے تو آپ کو اس طرح بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب میں نے دیکھا مجھے کم لگا تو میں نے 2 ٹیبل سپون اور اس میں گھی ایڈ کیا تھا۔ میں نے اس کے اندر دیسی گھی ڈالا ہے اور ونیلا ایسنس ڈالا ہے۔ تو آپ ڈال سکتے ہو، الائچی بھی ڈال سکتے ہو۔ میرے بچوں کو الائچی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے، اور اس کا وہ بس بیچ میں ٹیسٹ آ جائے بچے تو نکال دیتے ہیں، تو میں نے اس میں ونیلا ایسنس ڈالا ہے، تو اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آ گیا تھا۔ اسی طرح آپ اس کو بھونتے رہیں،
جب اس کا دودھ بالکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو گھی ڈال دیں، گھی ڈال کے آپ اس کو بھونیں، اور اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس ہیں، جو جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈال دیں۔ تو آپ اس کو بھونتے جائیں گے تو اس کی نشانی حلوہ پک جانے کی یہی ہے کہ یہ پیندا خود ہی چھوڑ دے گا۔ جب اس کے گھی سائڈوں پہ آ جائے گا، دودھ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ کا حلوہ تیار ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل سا آپ نے اس کو کاٹنا ہے، دھونا ہے، واش کرنا ہے، اور دودھ میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو دم پہ پکانا ہے۔ میرے پاس ڈرائی فروٹ میں پڑے تھے کشمش ہے، بادام پستہ ہے، ڈرائی کرش ناریل تھا، مربے دو طرح کے تھے، اور میرے پاس کھویا نہیں تھا تو میرے پاس برفی پڑی ہوئی تھی۔ برفی کو لے کے کرش کر کے آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو، کھوئے کا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کھویا پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو، کریم پڑی ہوئی ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اس میں۔ تو میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا، یہ سارے ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان سب سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا۔ تو پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو بھونا بالکل ہلکی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل سلو، ہلکی میڈیم سی آنچ پہ، تاکہ اس کا گھی جو ہے نا اچھے سے نکل آئے۔ تو اسی طرح میں نے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے، بھون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جیسے جیسے آپ چمچ ہلاؤ گے تو حلوہ خود بخود ایسے کڑھائی کے اندر آپ کو گھومتا ہوا نظر آئے گا، تو مطلب کہ آپ کا حلوہ بالکل ریڈی ہے۔ حلوہ ریڈی ہے، اس کو میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے۔ جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کہ ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس پہ ڈالے ہیں، اور دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی مزے کا، بہت سچ میں یقین مانیں کہ بہت ٹیسٹی بنا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو بجائے کہ بچے نہ کھائیں، سالن بنائیں، ویسٹ کریں، تو بہتر ہے، سردیاں ہیں تو بہت اچھی سی ایک سویٹ ڈش بن جائے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ڈش، یہ میرا ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا۔ اگر تو اچھا لگے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، میرے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے نیکسٹ نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، تب تک اللہ حافظ۔